بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ، یہ سورت مکی صورت ہے اور اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی۔ کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی۔ سمود اور عاد کی قوموں نے اسے جھنجھوڑ دینے والی حقیقت کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ کہ وہ سمود کے لوگ تھے جو چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک ہو گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک بے قابو طوفانی ہوا نے ہلاک کر دیا، جس سے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط کر رکھا۔ چنانچہ اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے۔ اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے انہیں کشتی میں سوار کروا دیا تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں۔ اور جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ کو اکٹھا کر کے ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن وہ واقعہ پیش آئے گا جسے پیش آنا ہے، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ پھر جب کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، لوگو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، اس اونچی جنت میں جس کے پھل جھکے پڑے ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کیا کرتے تھے۔ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ یہ نہ تو اللہ بزرگ و بردرد پر ایمان لاتا تھا اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے، نہ اس کو کوئی کھانا کھلانے کی چیز میسر سوائے غسلین کے، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ انہ لقول رسول کریم، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو۔ قلیلا ما تؤمنون، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑی ہی لیتے ہو۔ یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف سے منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑتے اور ہم ان کو ان کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کو بچانے کے لیے آڑے آ سکتا۔ اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ الحمدللہ۔
بارک اللہ لی و لکم.